الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 31 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ جو مضمون پچھلی آیت سے چل رہا تھا وہ ان لوگوں کے بارے میں تھا جو اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹ گئے، کسی حال میں ایمان کو نہ چھوڑا، اعمال صالحہ سے روگردانی نہیں کی۔ اس کا صلہ اور اس کا بدلہ ان کو یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان پر اترتے ہیں، انہیں خوشخبریاں سناتے ہیں اور انہیں بہت ہی پیاری پیاری باتیں بتاتے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 31 سے اسی مضمون کا تسلسل ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کا تم مطالبہ کرو۔ بخشنے والے مہربان اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ یہ ان فرشتوں کا مزید جملہ ہے اور مزید خوشخبری ہے کہ وہ اہل ایمان اور اہل استقامت سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ دوستی کس معنی میں کہ دوست دوست کو نفع پہنچاتا ہے، دوست دوست کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو فرشتے اہل استقامت کے، ثابت قدم لوگوں کے، متقین، صالحین، ثابت قدم لوگوں کے دنیا کے اندر بھی دوست ہیں، مددگار ہیں، اور آخرت کے اندر بھی دوست ہیں اور مددگار ہیں۔ اور وہ فرشتے یہ بشارت سناتے ہیں کہ اے ثابت قدم لوگو، اے ایمان پہ ڈٹ جانے والوں، تمہیں جنت میں ہر وہ شے ملے گی جو تمہارا دل چاہے گا، اور جو تم زبان سے مطالبہ کرو گے تمہیں وہ بھی ملے گا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر دو اعتبار سے کی گئی ہے۔ ایک تو یہ فرمایا گیا کہ جیسے ہمیں اگر کوئی یہ شخص کہے کہ بھئی آپ نے جو آپ کو چاہیے آپ بتا دیں، تو ہم زبان سے بتاتے ہیں، زبان سے بتاتے ہیں، اور اگر وہ شخص اپنے وعدے میں سچا ہے تو ہمارا مطالبہ پورا کر دیتا ہے۔ جنت کا معاملہ یہ ہوگا کہ صرف ہمیں وہ شے نہیں دی جائے گی جسے ہم منہ سے بول کر مانگیں گے، بلکہ جو ہمارا دل چاہے گا اور ہماری زبان پر نہ آئی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے گا۔ جیسے حدیث مبارک میں ہے کہ ہوا کے اندر ایک پرندہ، خوبصورت پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہوگا، جنتی کی نگاہ اس پر پڑے گی اور اس کا دل کرے گا کہ میں اس پرندے کا گوشت کھاؤں۔ دل میں چاہت ہوگی، زبان پہ نہیں آیا، اب بھی اس نے دل میں چاہا، وہی پرندہ بھنا ہوا اس کے سامنے موجود ہوگا۔ تو یہ دل کی چاہتیں جنت کے اندر پوری کی جائیں گی۔ تو جو زبان سے مانگیں گے وہ بھی ملے گا، جو دل میں چاہیں گے وہ بھی ملے گا۔ ایک دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ما تشتہی انفسکم، تمہاری من چاہی چیزیں تمہیں ملیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو جنتی اپنے لیے چاہے گا، جس چیز کو اس کا دل چاہ رہا ہے وہ بھی اس کو ملے گی، اور جو جنتی اس کے مہمان آئیں گے، جیسے دیگر جنتی بھی ایک دوسرے کے پاس آئیں گے، جائیں گے، ملیں گے، مہمان نوازیاں ہوں گی، محفلیں ہوں گی، تو جو دوسرے جنتی آئیں گے تو یہ جنتی ان کے لیے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ تو گویا
جنتی جو اپنے لیے چاہے گا وہ بھی ملے گا، اور جو اپنے مہمانوں کے لیے چاہے گا اسے وہ بھی عطا کیا جائے گا۔ اور یہ سب کیا ہے؟ اتنا انعام، اتنا اکرام، ہر من چاہی چیز وہاں پر موجود، اور ہر شے اسے جو وہ چاہے گا کہ مجھے مل جائے اسے مل جائے گی، جو وہ مانگے گا اسے مل جائے گی۔ یہ سب ہوگا کیا؟ فرمایا نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے، رحم فرمانے والے، غفور الرحیم اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مہمان نوازی فرما رہا ہے۔ دنیا کے اندر جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو اور وہ اپنے محل کے اندر ہزاروں چیزیں سجا کر کہے کہ بھئی مہمان جو کھانا چاہیں کھا لیں، جو لے جانا چاہیں لے جائیں، تو یہ ایک بڑا یونیک اور ایک انٹرسٹنگ صورت ہوگی۔ لیکن جنت کا معاملہ اس سے وراء الورا ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، احکم الحاکمین، رب العالمین اور غفور الرحیم، جس کی یہاں پر شان بیان کی گئی ہے کہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس کی طرف سے جو مہمان نوازی ہوگی وہ یوں ہوگی کہ جو تم چاہو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے تمہیں وہ بھی عطا کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ہی کرم نوازی ہے، بڑی رحمت ہے، اس کا بڑا فضل ہے کہ وہ ایسی عظیم و شان جو ہے وہ ہماری مہمان نوازی فرمائے گا۔ لیکن یہ فضیلت کس کے لیے ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پہ ثابت قدم رہے۔ تو ایمان سب سے پہلے ضروری ہے، اور پھر اس ایمان کا باقی رہنا بھی ضروری ہے، مرتے دم تک مومن رہنا ضروری ہے، حالت ایمان میں موت آنا ضروری ہے۔ اگر معاذ اللہ خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر وہ استقامت ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ استقامت ختم ہوئی تو اب اس کے بعد پھر ان میں سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو ایمان اور ایمان پر استقامت بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ آج ہم الحمدللہ مومن تو ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن اس ایمان و اسلام پر استقامت یہ بڑا ہی پیچیدہ امر ہے، یہ بڑا ہی جو ہے وہ قابل توجہ امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کو ہم نہیں جانتے، ہمارے بارے میں کیا ہے، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان ضائع نہیں فرماتا۔ تو ایمان کی حفاظت کی کوشش بڑی ضروری ہے۔ اور ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایمان کی حفاظت وہ کامیڈی اور وہ فلمیں دیکھنے سے نہیں ہوگی کہ جن کے اندر کفریات بکے جاتے ہیں، وہ سیکولر اور لبرل لوگوں کی کتابیں اور مضامین پڑھنے سے ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان لوگوں کی صحبت اور ان لوگوں کی باتیں سننے سے ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی جو اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت ہوگی جب صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، جب اہل ایمان اور صالحین کے پاس بیٹھیں گے، جب دین پر عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھیں گے، جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھیں گے، تو ایمان پر استقامت اس صورت میں ملتی۔ اسی طرح جو صحیح العقیدہ پیر ہے، مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہونے میں، پیر ہے، پیر کامل ہے، عقیدہ اس کا جس کا درست ہو اور باقی شرائط پائی جائیں، اس کا دامن پکڑ لینے سے، اس کا مرید بننے سے بھی ایمان پر استقامت ملتی ہے۔ اسی طرح جو اچھے علماء کرام ہیں، صحیح العقیدہ علماء کرام ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہونے سے بھی ایمان پر استقامت ملتی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس سے بھی ایمان پر استقامت ملتی ہے۔ تو ایمان پر استقامت بڑی ضروری ہے اگر یہ سارے فضائل چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت والوں کے 3 اچھے اعمال بیان کیے ہیں، 3 اچھے اعمال بیان کیے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے
اور نیکی کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ پہلی جو آیات میں مضمون گزرا وہ یہ تھا کہ بندہ ایمان لا کر خود اس پر ثابت قدم رہے، خود اس پر استقامت حاصل ہو جائے، اس کا ایمان اس سے جدا نہ ہو، اعمال صالحہ سے وہ دور نہ ہو۔ پہلے یہ بات بیان کی گئی۔ اب صرف اتنا نہیں کہ بندہ خود مومن ہوا اور اب جا کے گھر پہ بیٹھ جائے یا اب بس اپنی ذات کے اندر ہی محو رہے کہ جناب میں مومن تو بس ٹھیک ہے، باقی بھلے لوگوں کا جو مرضی دین ایمان بنے، جو مرضی عقیدہ بنے، جو مرضی وہ عمل کریں، وہ اچھے ہوں برے ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں صرف اپنی ذات کو دیکھوں گا۔ فرمایا کہ یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ جو ایمان لے آیا اب اس کے اوپر مزید فرائض اور ذمہ داریاں اس پر لازم آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس میں پہلی بات ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، کہ صرف خود نیک نہیں ہے بلکہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، خود گناہوں سے نہیں بچتا، صرف خود ہی گناہوں سے نہیں بچتا بلکہ دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، صرف اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی فکر مند رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے پڑوسیوں اور دوستوں کے بارے میں، ان کو بھی دعوت دیتا ہے، ان کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، دین کا مبلغ بن جاتا ہے۔ وہ یوں کہہ لے کہ ایمان ملا، اس پر ثابت قدمی نصیب ہوئی، اب اس بندے کا کام ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے، داعی الی اللہ بن جائے، اللہ کی طرف بلانے والا بن جائے، اور یہ اس کا ایک بڑا بنیادی فریضہ بن جاتا ہے۔ امت مسلمہ کا ہر فرد مبلغ ہے، ہر فرد مبلغ، اس کا جہاں پر اس کا دائرہ کار ہے، جہاں تک وہ خدا کا پیغام پہنچا سکتا ہے، جہاں وہ نیکی کی دعوت دے سکتا ہے وہاں وہ نیکی کی دعوت دے۔ وہ اسکول ٹیچر ہے، اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ لیکچرر ہے، پروفیسر ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے وابستہ ہیں، وہ مل آنر ہے، وہ مینیجر ہے تو اس کے نیچے بہت سارے افراد ہیں، وہ گھر کا سربراہ ہے تو اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے جو ہے ماتحت گھر میں افراد ہیں۔ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ دعوت الی اللہ جو ہے یہ ایک بڑا بنیادی فریضہ ہے۔ دوسری بات کہ یہ نہیں کہ صرف دعوت دوسروں کو دینی ہے اور اپنے بارے میں غور ہی نہیں کرنا، ایمان لے آئے اب دوسروں کو تو نیکی کی دعوت، گناہوں سے بچنے کی جو ہے وہ اب ان کو دعوت دے رہے ہیں اور خود اپنے عمل کا حال ہی کوئی نہیں۔ فرمایا نہیں، وعمل صالحا، خود بھی نیکی کریں، خود بھی صالحین میں داخل ہو، خود بھی نیک ہو، پارسا ہو، متقی ہو، اچھے اعمال کرنے والا ہو، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے والا ہو، خود بھی اس کا عمل اچھا ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا وصف ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ تیسرا یہ ہے وقال اننی من المسلمین، وہ کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، اسے اپنے اسلام پہ فخر ہو، اپنے اسلام کو ببانگ دوہر بیان کرے، اپنے اسلام اور ایمان کے اظہار کے اندر اسے شرم اور جھجک نہ ہو، اسے ڈر خوف نہ ہو، وہ یہ نہیں کہ اسلام کو ظاہر کرتے اسے شرم آ رہی ہو، اور اس کی نسبت اسلام کی طرف اسے پوچھا جائے آپ کون ہیں تو یہ نہ بولے کہ جناب میں بس ایک انسان ہی ہوں، میں لبرل ہوں، میں سیکولر ہوں، میں بس انسانیت پہ بلیو کرتا ہوں۔ جب اسلام پہ بلیو کرتا ہے، اسلام کو مانتے ہیں تو انسانیت اس کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ انسانیت جو ہے وہ کسی جنگل کے کونے کھانچے کے اندر بیٹھی ہوئی چیز نہیں ہوتی، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو انسانیت اس کے اندر خود بخود ہی ہوتی ہے، اور تو اس کا جو انتصاب ہے، جو اسے فخر ہے، جو اسے پراؤڈ ہے، وہ اس کے مسلمان ہونے پر ہے۔ تو جیسے آج کل بعض لوگ بیچارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو لبرل ہیں، جو سیکولر ہیں، جو کفار کے ساتھ آنا جانا، کفار کے ممالک میں جن کا آنا جانا ہے، تو وہاں پر ان بیچاروں کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کس بات کی شرم،
یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا کلمہ پڑا ہوا ہے، یہ کون سا طرز عمل ہے کہ مسلمان ہونے کو بیان کرنے میں شرم آتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اچھا، پھر اسی طرح بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اسلام پہ عمل کرنے میں شرم آتی ہے، پردے کی بات کریں تو پردے کی بات کرنے میں ان کو شرم آتی ہے۔ اچھا، جو اللہ رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، سود ہے، موسیقی ہے اور بے پردگی ہے، اس پر کلام کریں گے تو ان کو شرم آتی ہے کہ یار کیسے بولیں کہ ہمارے دین نے سود حرام کیا ہوا ہے۔ بعد وہ ملتے ہیں کہ جن کو دوسروں کے سامنے نماز پڑھتے بھی شرم آتی ہے، وہ دوسروں کی شرم میں نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ سارے بیٹھے ہوئے ان کے درمیان سے اٹھ کے کیسے جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے، کیا بولیں گے یار، مولوی ہو گیا یہ تو لوگوں کے ایمان کی کمزوری کی یہ حالت بھی ہو چکی ہے۔ یہ جو شرم و جھجک ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کفار کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر اس کو یہ شرم آ رہی ہے، ایسے ایسے ماحول ہیں، ایسے ماحول ہیں کہ بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے درمیان اس کو اٹھتے ہوئے شرم آئے گی کہ جا کے نماز پڑھ لیں، ان کی شرم کے اندر جب وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ داڑھی شریف ہے، داڑھی شریف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی سنت ہے۔ آپ اندازہ لگیں داڑھی شریف کتنی عظیم شے ہے کہ داڑھی شریف صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اتنی عظیم سنت ہے، لیکن وہ کافروں کی سنت منڈانا، اس پہ تو بڑی ہنسی خوشی عمل ہو جاتا ہے، لیکن جو خدا کے سارے نبیوں کی سنت ہے اسے اپناتے ہوئے شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے۔ اور بعض وہ بدبخت ماں باپ ہیں کہ ان کی اولاد اگر داڑھی رکھ لے تو وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، داڑھی منڈوانے پہ مجبور کرتے ہیں، داڑھی منڈوا دو، کیا شکل بنا لی۔ معاذ اللہ، نبی کی سنت پہ عمل کرنا جو ہے یہ کوئی قابل نفرت کام ہو گیا ہے۔ تو افسوس ہے ایسی جو ہے وہ گھٹیا سوچ کے اوپر۔ تو جن کے لیے یہ فضائل ہیں اور جن کے لیے خدا کی طرف سے مہمان نوازی ہے، تو وہ ہیں جو نیکی کی دعوت دینے والے، اچھے اعمال کرنے والے، اور اس کے ساتھ فخریہ اعلانیہ کہنے والے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ جیسے الحمدللہ ہم کہتے ہیں، دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، کیا یورپ، کیا جناب دوسرے ممالک، جہاں جائیں اپنے اسی اسلامی لباس کے اندر جاتے ہیں اور پوچھے جی کہاں سے آئے، بتاتے ہیں جی پاکستان سے آئے۔ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، اسلام کے پیغام پھیلانے والے ہیں، اسلام کی دعوت دینے والے ہیں۔ موقع مال کی مناسبت سے جو جملے مناسب وہ کہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو بیان کرتے ہوئے شرم آئے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے شرم آئے، اس کو خدا کا انکار کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی سامنے والے کو جو ہم سے پوچھ رہے ہیں، اور ہمیں اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہوئے شرم آئے۔ افسوس کیسی بات ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو ببانگے دوہل بولے اننی من المسلمین، الحمدللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا مذہب اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اب اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت مزید تعلیم دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دعوت اللہ کے کاموں میں، یعنی نیکی کی دعوت دینے میں بہت مرتبہ مرحلہ آتا ہے کہ جسے ہم دعوت دیتے ہیں اس کا آگے سے رویہ، لب و لہجہ اچھا نہیں ہوتا، بدتمیزی کرتا ہے اور مخالفت پہ اتر آتے ہیں، دشمن بن جاتے ہیں بعض اوقات۔ اور یہی معاملہ عام گھریلو زندگی میں، عام روٹین لائف کے اندر بھی آتا ہے۔ دعوت اللہ سے ہٹ کر بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا رویہ برا ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتے ہیں، اور جن کو تمیز نہیں ہوتی، بدتمیز قسم کے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے جو رویہ ہوتا ہے وہ بڑا غلط ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایسے اگر کوئی شخص ہم سے اس طرح برائی کا سلوک کرے تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بڑا ہی پیاری اس کے بارے میں بات ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہ ہی اچھائی برابر ہے اور نہ ہی برائی۔ اچھائی اور برائی ہرگز برابر نہیں۔ برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو، برائی کو
بھلائی اچھائی کے ساتھ دور کر دو. یوں کرو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ گہرا دوست ہے. دو باتیں ارشاد ہوئی. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اچھائی برابر نہیں اور برائی برابر نہیں. اس کے دو معنی. ایک معنی تو یہ ہے کہ اچھائی اور برائی دونوں آپس میں برابر نہیں. اچھائی اچھائی ہے, برائی برائی ہے. اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں, لہذا اچھے اخلاق اور برے اخلاق ایک جیسے نہیں. اچھے اخلاق والا برے اخلاق والا ایک جیسا نہیں. ایک تو یہ معنی. دوسرا یہ ہے کہ اچھائی بذات خود برابر نہیں کہ اس میں درجات ہیں, اور برائی بذات خود برابر نہیں بلکہ اس میں بھی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک اچھائی ہے, ایک اس سے زیادہ اچھائی ہے, ایک اس سے زیادہ اچھائی ہے, ایک اس سے زیادہ اچھائی ہے. برائی ہے, برائی سے بدتر ہے, اس سے بھی بدتر ہے, اس سے بھی بدتر صورت ہے. جیسے اچھائی ہے, کسی آدمی نے ہم سے قرض لیا, ہم اسے مہلت دے دیں, بڑی اچھی بات ہے. مہلت دے دیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اسے معافی کر دیں, اس سے زیادہ اچھی بات ہے. کسی غریب آدمی کو ہم صدقہ دیں, ڈونیشن دیں, بڑی اچھی بات ہے. اسے لوگوں کے سامنے دیں تب بھی اچھی بات ہے. اگر عزت نفس مجروح نہیں ہے, لوگوں کے سامنے دیں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر چھپا کر دیں تو اور اچھی بات ہے. تو اچھائی ایک جیسی نہیں, ایک سے بڑھ کے ایک اچھائی. دن میں نوافل پڑھے اچھی بات ہے, رات میں پڑھے تو اور اچھی بات ہے. اچھا, رات کے اندر رات کے ابتدائی اوقات میں پڑھیں, لمحات میں پڑھیں, اچھی بات ہے. لیکن اگر رات کے آخری پہر میں اٹھ کے پڑھیں تو اور اچھی بات ہے. تو یوں نیکیاں جو ہے وہ ایک جیسی نہیں, اچھائیاں ایک جیسی نہیں, بلکہ ان میں فرق ہوتا ہے. یہی معاملہ برائی کا ہے. برائی کے اندر کسی کو سخت جملہ کہنا یہ برا ہے, لیکن گالی دے دینا اس سے زیادہ برا ہے. گالی دے دینا اس سے زیادہ برا. کسی کو مارنا, کسی کو تھپڑ مار دیا, لات مار دی, گھونسا مار دیا, بہت بری بات ہے, حرام. لیکن کسی کو جان سے ہی مار دیا, اس سے زیادہ بڑی برائی. کہ قتل کرنا تو اس سے بڑھ کر کبیرہ گناہ. تو یوں اچھائی بھی ایک جیسی نہیں ہے, برائی بھی ایک جیسی نہیں. اچھائی میں بھی درجات ہیں اور برائی کے اندر بھی مختلف صورتیں بنتی ہیں. یہ تو ایک بات ہوگی. اب اس کے بعد دوسری بات بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کی برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے اچھائی کے ساتھ دے دو. برائی کو اچھائی سے دور کر دو. جب کسی کے برے سلوک کے مقابلے میں تم اس سے اچھا سلوک کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر تیرے اور اس کے درمیان دشمنی بھی ہوگی تو وہ اپنی دشمنی بھلا کے تمہارا دوست بن جائے گا. وہ دشمنی چھوڑ دے گا, تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. صرف دوست نہیں, ولی دوست, حمیم گہرا گرم جوشی والا دوست تمہارا بن جائے گا. کتنا عظیم نسخہ ہے لوگوں کو اپنے قریب کرنے کا. یہاں پر بڑی بڑی کتابیں میں نے پڑھی ہیں اس موضوع کے اوپر. دوست بنانا سیکھیے, دوست بنانا سیکھیے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس کی روح بیان کر دی. دوست بنانے کی روح کیا ہے؟ اچھے اخلاق, اچھا انداز, اچھی گفتگو, اچھا خطاب, اچھی ندا, اچھا رویہ. یہ ساری چیزیں ہی اس آیت کے اندر موجود ہیں, اور یہی وہ بنیادی اصول ہے جس سے دوسروں کو دوست بنایا جا سکتا ہے. تو دوسرے کی برائی کو اچھائی سے دور کر دیں. اور یہ اتنا پیارا نسخہ ہے کہ کاش کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ شامل ہو جائے, ورنہ ہمارے اخلاق عام طور پہ کہاں اچھے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے کہ ہم معاف کرنا سیکھ لیں, چھوٹی موٹی باتیں بھی, بڑی باتیں بھی, لیکن چلے کم از کم چھوٹی باتیں تو معاف کرنا سیکھ لیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم روڈ پہ ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایسے آگے والے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ابھی مرتا نہیں ہے, سائڈ میں نہیں ہو رہا, یہ ہے وہ, جو ہمارے ہاں طریقہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی ہے ہم کیا ہمارا طرز عمل ہے, کیا ہماری گفتگو ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ جس طرح ہم بھڑک اٹھتے ہیں, خاص طور پہ اگر ہمارے پاس اختیار ہو, پاور ہو, طاقت ہو, اقتدار ہو, پیسہ ہو اور عہدہ ہو, اور پھر کوئی غریب اور چھوٹا اور ماتحت
اور ہمارا جو ہے ان سے نیچے کا آدمی اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کر دے تو پھر کدھر کا اچھا سلوک اور کدھر کا اچھا بدلہ، پھر تو جناب جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں پتہ ہی۔ لیکن اگر اختیار و اقتدار ہو اور پھر بھی معاف کر دیں تو سبحان اللہ، پھر اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جب مدینہ منورہ کی ظاہری حکمرانی بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں تھی، صحابہ کرام کا لشکر موجود تھا، اس وقت بھی اگر کسی نے آ کے برا رویہ اور برا سلوک اختیار کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نرمی اور ایسے اخلاق کے ساتھ جواب دیا کہ دلوں کو فتح کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ وہی لوگ کہ جنہوں نے راستے میں جو ہے وہ کوڑا پھینکا تھا، کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے بدن اطہر پہ گندگی ڈالی تھی، جنہوں نے تانے کسے تھے، جنہوں نے برا بلا کہا تھا، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، جنہوں نے مکہ مکرمہ جیسا پیارا شہر چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گردن جھکا کے کھڑے تھے۔ ایک اشارہ ابرو اگر ہو جاتا کہ ان کو بدلہ لیا جائے، گردنیں اڑا دی جائیں، تو سب کی گردنیں اڑ جاتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، سب کو معاف کر دیا، سب کی برائیوں کا جواب ایک ہی عفو و درگزر کے ساتھ دیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے غلام بن گئے، سارے کے سارے جانیں نچھاور کرنے والے بن گئے، جانیں قربان کرنے والے بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، عمل مبارک اس کے مطابق تھا کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کر دو، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے دو، تو تیرے اور تیرے دشمن کے درمیان دشمنی ختم، دوستی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، باتیں کرنا بڑا آسان ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، معاف کر دینا، عفو درگزر، حلم، بردباری، برداشت، سیلف کنٹرول، باتیں بڑی آسان ہیں لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خوبی جو برائی کو اچھائی سے بدلہ دینے کی ہے، یہ خوبی ملتی کس کو ہے؟ فرمایا اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور یہ دولت بڑے نصیب والے کو ہی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ معمولی دولت نہیں ہے، یہ معمولی شے نہیں ہے، یہ اچھے اخلاق، یہ عفو درگزر کا مادہ، یہ قوت برداشت، یہ اپنی ذات پہ کنٹرول کرنا، یہ حوصلہ، ہمت، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، یہ اسی کو ملتی ہے جو بڑا صبر والا ہوتا ہے، جس کے اندر صبر ہو اسی کو یہ عفو درگزر کی دولت عطا کی جاتی ہے، اور وہ بندہ بڑے نصیبے والا ہوتا ہے۔ آیت ہے فرماری ذو حظ عظیم، بڑے نصیب والا، بڑی قسمت والا ہے جسے یہ دولت مل جائے۔ ہم تو کہتے ہیں نا بڑی قسمت والا جسے اتنا سارا پیسہ مل جائے، جسے 10 لاکھ روپے تنخواہ لگ جائے، بڑی قسمت ہے اس کی۔ جس کا کروڑوں کا بینک بیلنس ہو، بڑی قسمت ہے اس کی۔ اچھی سی لمبی لمبی گاڑیاں ہوں اور بڑی قسمت والا بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو یہ اخلاق کی دولت مل جائے وہ بڑی قسمت والا ہے۔ تو اخلاق کی دولت مال کی دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، ورنہ مال کی دولت تو ہوتی ہے اور لوگ لانتے کر رہے ہوتے ہیں، تبرے کر رہے ہوتے ہیں، برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، عزت ہی کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن جس کے پاس اخلاق کی دولت ہوتی ہے، لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچ رہے ہوتے ہیں۔ جیب میں پیسہ نہیں ہوتا لیکن لوگوں کے دل کھنچ رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کی طرف مائل ہو کے آتے ہیں۔ تو اس لیے بڑے نصیب والا ہے وہ جسے یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اب اس کے بعد ایک اور بات کہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے، یا کوئی غصے کا موقع ہے تو غصہ بھی بڑا آتا ہے۔ ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حل بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آئے، شیطان اکسائے، وسوسہ ڈالے، اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی اکساہٹ، کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ کسی موقع پہ ایسا ہو جائے
تو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں. آدمی یہ پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے دیتا ہے، کیونکہ وہ سنتا ہے. جو بندہ عرض کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے بندہ کس حالت میں ہے. تو لہذا یہ بھی ایک طریقہ. اور یہ غصہ دور کرنے کا بھی طریقہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی آدمی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ شریف پڑھے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. تو یہ پڑھے تو اس کے غصے کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح پھر یہ بھی طریقہ ہے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا تو لیٹ جائے. یہ بھی ہے کہ جس شے پر یا جس بندے پر غصہ ہے اس کو سامنے سے ہٹا دے یا خود ہٹ جائے. کیونکہ غصے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شے پہ غصہ ہے تو جب تک وہ شے سامنے بندے کو غصہ آتا ہی رہے گا، جب تک وہ بندہ سامنے جس پہ غصہ ہے تو غصہ آتا ہی رہے گا. تو پھر یہ طریقہ ہے کہ اسے ہٹ جائے، اعوذ باللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے تو اس کا غصہ دور ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اب یہ دعوت اللہ کا بیان ہوا تھا، صاحب استقامت، پھر اللہ کی طرف دعوت دینے والا، پھر دعوت اللہ کے اندر، نیکی کی دعوت کے اندر عفو درگزر، معاف کرنا، اچھے اخلاق اپنانا، اس کا بیان تھا. اب دعوت اللہ کے اندر دلائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اخلاق تو رویہ ہے، لیکن وہ جو دعوت دینی ہے اس کے لیے دلائل بھی تو چاہیے. اگر کسی کافر کو دعوت دینی ہے تو اسلام کی حقانیت کے دلائل چاہیے. اگر مشرک کو دعوت دینی ہے تو توحید کے دلائل بیان کرنے پڑیں گے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو اسلام کی سب سے پہلی دعوت ہے، توحید کی دعوت، خدا کی دعوت، اس کے دلائل بیان کیے. ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور رات اور دن اور سورج اور چاند سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں، سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے دن بھی اور رات بھی، سورج بھی اور چاند بھی. یہ چیزیں خدا نہیں. لوگ سورج کو بھی خدا ماننے والے تھے، چاند کو بھی خدا ماننے والے تھے. تو فرمایا سورج، چاند اور دن رات یہ تو خدا کی نشانیاں ہیں کہ یہ وجود میں آئیں، ان میں تغیرات ہو رہے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو وہ تبدیلیاں کون لا رہا ہے؟ سورج نظر آتا ہے پھر نظر نہیں آتا، دن میں نظر آتا ہے پھر نظر نہیں آتا، چاند رات میں نظر آتا ہے پھر نہیں آتا. تو کہاں چلا جاتا ہے؟ ہر طرف روشنی ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، وہ ساری روشنی ختم ہو جاتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے. تو یہ سارے تغیر و تبدل جو ہو رہے ہیں تو ان کو کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا. ایک کمرے میں لائٹ چل رہی ہے تو اب یکدم اگر اندھیرا ہوگا تو آخر پیچھے بجلی بند ہوئی ہوگی تو ہی اندھیرا ہوگا نا. اور اگر اندھیرا ہے اور یکدم روشنی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے تو جو ہے وہ لائٹ چلائی ہے. ایسا تو نہیں کہ خود ہی یکدم اندھیرا ہو گیا یکدم روشنی ہو گئی. تو آخر یہ جو سورج اور چاند کا ظہور اور غیوب ہے، اس کی غیبوبت ہے، غائب ہو جانا ہے، یا روشنی کا پھیل جانا اور روشنی کا ختم ہو کے تاریکی آ جانا، یہ سب ہو رہا ہے تو ان کو کرنے والا بھی تو کوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں، یہ دلیل ہیں کہ ان کو کوئی کرنے والا ہے، ان کا کوئی نظام چلانے والا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ عز و جل، وہ اللہ تبارک و تعالی. تو فرمایا کہ رات اور دن، سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو جب یہ خدا کی نشانیاں ہیں اور خدا کی مخلوق ہیں تو پھر ان کو خدا نہ مانو. نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. بہت سارے ایسے جو ہے وہ لوگ گزرے ہیں، مشرکوں کے ایسے گروہ گزرے ہیں کہ کسی نے سورج کو خدا مانا، کسی نے چاند کو خدا مانا. آج بھی دنیا میں لوگ موجود ہیں جو سورج کو خدا ماننے والے ہیں. تو فرمایا نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. تو کس کو کرو؟ فرمایا اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا. تو سورج کو چاند کو نہیں، سورج اور چاند کے خدا کو سجدہ کرو. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت انداز کے اندر وہ بات بیان کی گئی کہ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو ان کا بھی خالق ہے، سجدے کا مستحق وہ ہے. تو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. سجدہ عبادت تو
ہمیشہ ہمیشہ ہی صرف اللہ کے لیے ہے کہ خدا مان کر جو سجدہ ہے وہ صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے، اور سجدہ تعظیم وہ بھی پچھلی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اجازت دی وہاں تھی، ہماری شریعت کے اندر وہ بھی منع ہے۔ تو لہذا نہ سجدہ کسی ولی کو کیا جا سکتا ہے، نہ ولی کی قبر کو کیا جا سکتا ہے، نہ نبی کے مزار کو کیا جا سکتا ہے، نہ ماں باپ کو کیا جا سکتا ہے، نہ بیوی شوہر کو کر سکتی ہے۔ سجدہ کرنا کسی کو بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سجدے کا مطلب ہوتا ہے پیشانی زمین پہ رکھنا، یہ سجدہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا سر جھکایا تو اس کو سجدہ کہنا شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ تو سجدے کا مفہوم بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، لیکن بہرحال سجدہ جو بھی کرے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے، تو اگر یہ لوگ تکبر کریں، حکم تو ہے نا کہ اللہ کو سجدہ کرو، تو اگر یہ لوگ اللہ کو سجدہ کرنے سے تکبر کریں تو وہ فرشتے جو تمہارے رب کے پاس ہیں رات اور دن اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ اکتاتے بھی نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی توحید کے دلائل دے دیے کہ رات دن سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو۔ لیکن ان ساری دعوتوں اور سارے دلائل کے بعد بھی اگر مشرک اللہ کو سجدہ کرنے سے تکبر کریں تو فرمایا کہ اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کی شان میں فرق نہیں۔ کائنات میں کوئی خدا کو سجدہ نہ کرے، خدا کی شان عظمت جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، اور ساری مخلوق سجدہ کرنے لگ جائے تو خدا کی عظمت بڑھ نہیں جاتی۔ وہ کامل ہے، وہ ہمیشہ سے کامل ہے، وہ ہمیشہ کامل ہی رہے گی۔ تو فرمایا کہ یہ اگر تکبر کریں سجدہ کرنے سے یہ مشرک کافر، تو کیا پرواہ، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ خدا کے حضور جو فرشتے ہیں، بڑے بڑے فرشتے، بڑے بڑے مقرب فرشتے جو خدا کے حضور ہیں، وہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں، اکتاتے بھی نہیں کہ بہت ہو گیا یار اب تو دل اکتا گیا، ایسا نہیں۔ وہ تو اس لگے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں، اکتاتے بھی نہیں۔ تو ان جو ہے وہ یہ کچھ کافروں کا، کچھ مشرکوں کا خدا کو سجدہ نہ کرنا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب اس کے بعد اگلی دلیل کا بیان، دعوت الی اللہ میں معاون اگلی دلیل، اور اس میں پھر آخرت کا تذکرہ بھی ہے اور آخرت کے وقوع کے ممکن ہونے پر ایک دلیل کا بیان بھی ہے۔ ارشاد فرمائیں، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر پڑی ہوئی دیکھتا ہے، زمین کو بے قدر پڑی ہوئی دبی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس زمین پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ بے شک وہ جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا وہ ضرور مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو زمین اللہ تعالیٰ کی دوسری نشانی کہ زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پانی نازل فرماتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، لہلہاتی ہے، کھل اٹھتی ہے، تر و تازگی آ جاتی ہے، سبزہ اگا جاتا ہے، زندگی اس میں رونما ہو جاتی ہے، رویدگی اس کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ زمین جو ہے، یہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرنا، تو یہ تو خدا تمہارے سامنے دن رات کرتا ہے۔ یہ زمین مردہ تھی، یہ زندہ ہوگی، وہ زمین مردہ تھی، وہ زندہ ہو گئی۔ سال میں کتنی مرتبہ زمین بنجر ہوتی، کتنی مرتبہ دوبارہ لہلہا اٹھتی ہے۔ تو جو خدا اتنی مرتبہ تمہاری آنکھوں کے سامنے زمین کو زندہ کرتا ہے تو وہی مردہ انسانوں کو بھی قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی ہی خوبصورت انداز کے اندر دلیل کا بیان ہے۔ فرمایا بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، تو اس کی قدرت میں سے ہے کہ مردہ انسانوں کو قیامت کے دن وہ زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے اور اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔